صاحب یہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ چیز ذکر ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا بھی ہوئی، اور یہی مہینہ ہے جس میں تم نے اللہ کی تکبیر بھی بیان کرنی ہے، تو وہاں ساتھ اچانک سے بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے جو ہیں وہ سوال کریں گے مجھ سے تو میں قریب ہوں۔ ہمارے ہاں اس آیت کو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ جو صوفیانہ مجالس ہے وہاں پر تو جب یہ کہا جاتا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، تو اب اس سے کیسے ربط قائم کیا جائے؟ تو یہ روزے کے نزول اور قرآن مجید کے نزول کی آیت میں اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قریب کیوں آ گیا ہے؟ وہاں اصل میں یہ معاملہ زیر بحث ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے روزے کے بارے میں یہ محسوس کیا، اور غالباً اہل کتاب کی موافقت پہ محسوس کیا، یا پہلے سے ان کے ہاں یہ تصور موجود تھا کہ ہمیں راتوں میں بھی بیویوں سے الگ رہنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ قرین قیاس ہے، کیونکہ جب روزہ اعتکاف کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہاں یہ پابندی بھی لگ جاتی ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ روزے کا منتہائے کمال کیا ہے؟ اعتکاف۔ یعنی پہلے ہم نے اپنے منہ پر قفل لگایا، ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اجتناب کیا، پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلے اور دنیا کی چیزوں سے ہاتھ اٹھا کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے۔ مسجد میں جا کے جب بیٹھے تو پھر ہمارے اوپر ایک زائد پابندی یہ لگ گئی کہ اب ہم افطار کریں گے، لیکن افطار کرنے کے بعد اسی طریقے سے مسجد میں شب و روز بسر کرتے رہیں گے، ہم دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، وہاں سے نکلیں گے نہیں، اور اسی طرح بیویوں سے تعلق بھی قائم نہیں کریں گے۔ تو اعتکاف گویا روزے کا منتہائے کمال ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نرمی برتی ہے عام دنوں میں، اس کے ساتھ غالباً تطابق میں ان کے ذہن میں یہ خیال رہا کہ یہ ہم درست کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس میں بعض لوگوں نے بیویوں سے تعلق بھی قائم کر لیا۔ جب یہ صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا اور یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، اور پھر بتا دیا کہ نہیں، رمضان کے روزوں میں یہ پابندی ہم نے نہیں لگائی، البتہ اعتکاف میں بیٹھو گے تو پھر یہ پابندی موجود رہے گی۔ گویا وضاحت کر دی۔ ایک سوال تھا ذہن میں یا ایک تردد تھا، اس خلجان کو بھی دور کیا، وضاحت بھی کر دی۔ اس میں یہ بات بھی لوگوں کو بتائی کہ اس وقت دین دیا جا رہا ہے، خدا کا پیغمبر موجود ہے، آسمان سے ایک رابطہ اس وقت قائم کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر میرے دین کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو تو میں اس وقت قریب ہوں، یعنی گویا ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے مجھ سے سوال تم پوچھ سکتے ہو۔ اچھا، اس پس منظر میں یہ آیت، اس میں لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي کے الفاظ ہے، وہاں محض کوئی چیز مانگنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ میرے دین کے بارے میں، میرے بارے میں یعنی میری رضا کس چیز میں ہے، میرے دین کا تقاضا کیا ہے، میری مرضیات کیا ہیں، اس کو پوچھنے کے بارے میں اگر تمہیں کوئی سوال درپیش ہے تو اس موقع پر معاملات بالکل براہ راست ہو رہے ہیں، میرا پیغمبر موجود ہے، اس طرح گویا بڑا قریبی رابطہ میرے اور تمہارے درمیان قائم ہے، اس میں جو چیز پوچھنی ہے پوچھ لو، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو ان کا تردد تھا اس کو سامنے رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے صحابہ کرام کی، کہ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ تو اس میں چونکہ عربیت کے بعض اسالیب ہیں اور پھر سیاق میں کسی چیز کو رکھ کر دیکھنے کے کیا طریقے ہیں، یہ ہمارے ہاں زیادہ ملحوظ نہیں رہے، تو لوگوں نے اس کو دعا و مناجات سے متعلق مان لیا، ورنہ یہ معنی نہیں ہے۔